الحمد لله الذي جعل القرآن نورا وهدى للعالمين والصلاة والسلام على من هو أنزل إليه الكتاب الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو فضائل قرآن یعنی فضائل اعمال کے نہایت نورانی اور ایمان افزا موضوعات پر مشتمل ہے. برائے کرم آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ یہ وہ مضامین ہے جو نہ صرف دل کو نرم کرتے ہیں بلکہ قرآن سے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں. اور آج ہم فضائل قرآن کے مندرجہ ذیل موضوعات کے احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے. نمبر 1، امت محمدیہ کا اصل شرف قرآن پاک. نمبر 2، تلاوت قرآن دنیا میں نور آخرت میں ذخیرہ. نمبر 3، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد و مضامین. نمبر 4، یکجا تلاوت کرنے والوں کے لیے عظیم انعام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے. میری امت کی رونق و افتخار قرآن شریف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے. میری امت کی رونق و افتخار قرآن شریف ہے. یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں. میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے ان میں کا ہر ایک کافی ہے. چی جائے کہ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں. مثلا اس کی حسن تعلیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعین ایسے طعن کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے، جیسے کہ یہود کا باوجود ادعائی محبت کے موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا. حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہو، مجنون بنا دینے والے محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتاوے گا، بہرحال اکتاوے گا، پھر اکتاوے گا. مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتاوے گا. اگر کوئی عارض پیش آ جاوے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا. جتنی کثرت کیجیے اتنی ہی تراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ امور ایسے ہے کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جاوے، خواہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے. پھر جب کہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلی وجہ الکمال پائے جاتے ہو تو اس سے کتنا افتخار ہوگا. اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر فخر ہے، یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے. ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیاوی جاہ و جلال اور مرنے کے بعد چھوٹ جانے والے مال و متاع سے ہے. فإلی اللہ المشتکا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماوے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ.
ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماوے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ جو شخص تقوی حاصل کرے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر ضیق میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تلاوت کا نور ہونا پہلی روایات سے بھی معلوم ہو چکا۔ شرح احیاء میں معترفت و ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت باسط رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ یہ حدیث ترغیب وغیرہ میں اتنی ہی نقل کی گئی۔ یہ مختصر ہے، اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مختصر نقل کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے رسالے کے مناسب اتنا ہی جزو ہے جو اوپر گزر چکا، مگر چونکہ پوری حدیث بہت سے ضروری اور مفید مضامین پر مشتمل ہے اس لیے تمام حدیث کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھی۔ مثلاً او متسلط و مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسہ پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو من جملہ اور نصائح کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان میں حجاب اور واسطہ نہیں۔ بطرز از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ نیز ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کے لیے ضروری ہے جب تک کہ وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں پر منقسم کرے، ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت کرے اور ایک حصے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے برے، اور ایک حصہ کو کسب حلال میں خرچ کرے۔ عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے، اپنے حالات کی درستگی کے فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخرت کے لیے توشہ مقصود ہو، یا کچھ فکری معاش ہو، یا تفریح بشرط کے مباح ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ سب کی سب عبرت کی باتیں تھی۔ مثلاً میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو، اس لیے کہ جب کسی شخص کو مثلاً یہ یقین ہو جاوے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا، ان قریب سولی پر چڑھنا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے
پھر وہ ہنستا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اطمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو عنقریب حساب کا یقین ہے پھر نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول تقوی کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا اہتمام کر کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ زیادہ ہنسی سے احتراز کر کہ اس سے دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ میں نے اور اضافہ کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جہاد کا اہتمام کر کہ میری امت کے لیے یہی رہبانیت ہے۔ راہب پہلی امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے کہ جو دنیا کے سب تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاوے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ، ان کو دوست بنا، ان کے پاس بیٹھا کر۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھا کر تاکہ شکر کی عادت ہو، اپنے سے اوپر کے درجے والوں کو مت دیکھ، مبادا اللہ کی نعمتوں کی جو تجھ پر ہے تحقیر کرنے لگے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرف گیری سے روک دے اور ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر کہ تو ان میں خود مبتلا ہے۔ تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہے اور تو ان سے بے خبر ہے، اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز امور سے بچنے کے برابر تقوی نہیں اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ اس میں خلاصہ اور مطلب کا زیادہ لحاظ کیا گیا، تمام الفاظ کے ترجمہ کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں مکاتب اور مدرسوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی گئی جو بہت سی انواع اکرام کو شامل ہے۔ ان میں سے ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے۔ پھر چی جائے کہ ایسے متعدد انعامات فرمائے جائے، بالخصوص آخری فضیلت آقا کے دربار میں ذکر، محبوب کی مجلس میں یاد، ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ سکینے کا نازل ہونا متعدد روایات میں وارد ہوا ہے، اس کے مصداق میں مشائخ حدیث کے چند اقوال ہے، لیکن ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس سے آپس میں کچھ تعارض ہو، بلکہ سب کا مجموعہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سکینہ کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ وہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہوتا ہے۔ علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ وہ جنت کے ایک طشت کا نام ہے جو سونے کا ہوتا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک خاص رحمت ہے، طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند کیا ہے کہ اس سے سکون قلب مراد ہے، بعض نے کہا ہے کہ طمانینت مراد ہے، بعض نے اس کی تفسیر وقار سے کی ہے
تو کسی نے ملائکہ سے، بعض نے اور بھی اقوال کہے ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے فتح الباری میں یہ ہے کہ سکینہ کا اطلاق سب پر آتا ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جامع ہے، تمانیت، رحمت وغیرہ کو، اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ دوسری جگہ ارشاد ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ فتح آیت 4۔ ایک جگہ ارشاد ہے فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ بقرہ آیت 248۔ غرض متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے اور حدیث میں متعدد روایات میں اس کی بشارت فرمائی گئی ہے۔ احیاء میں نقل کیا گیا ہے کہ ابن صوبان نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا، مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا کہ اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا کہ کیا مانع پیش آیا۔ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ خیال ہوا کہ وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں، کہ موت کا اطمینان نہیں، کبھی رات میں مر جاؤ اور وہ ذمے پر باقی رہ جائے۔ میں دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آیا جس میں ہر نوع کے پھول وغیرہ تھے۔ اس کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ صبح ہو گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو بزرگوں کے حالات میں درج ہے، لیکن ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ما سوا سے انقطاع ہو جاوے اور اسی جانب توجہ کامل ہو جاوے۔ ملائکہ کا ڈانکنا بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا مفصل قصہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے۔ ملائکہ اجدہام کی وجہ سے ابر سا معلوم ہوتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھا، یعنی رحمت، جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث زیادہ مفصل آئی جس میں اور بھی مضامین ہے۔ اخیر میں ایک جملہ یہ بھی زیادہ ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کر دے، اس کا عالی نسب ہونا، اونچے خاندان کا ہونا رحمت سے قریب نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو پشتانی شریف النسب ہے مگر فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس رذیل اور کم ذات مسلمان کی برابر کسی طرح بھی نہیں کر سکتا جو متقی پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہم اجعل القرآن نور قلوبنا وربیع صدورنا وذہاب عمومنا وہمومنا۔ اے اللہ، قرآن کو ہماری زندگیوں کی رہنمائی بنا دے، ہماری تلاوت سمجھنے اور عمل کو قبول فرما، ہمارے گھروں، دلوں اور قبر تک قرآن کا نور جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا سوال کہ آپ روزانہ کم از کم چند آیات کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ مزید احادیث آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔